حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ آپ اور آپ کی امت جہاں چاہیں عبادت کر سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ جگہ پاک ہو۔ لیکن آپ سے پہلے کسی ملت اور کسی مذہب کے اندر یہ حکم نہیں تھا کہ عبادت خانے کے علاوہ بھی کسی جگہ پر عبادت کی جا سکتی ہے۔ یہ خصوصیت صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو اجازت دی کہ مسجد کے علاوہ روئے زمین کے جس حصے پر بھی تم اللہ کی عبادت کرو گے، نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز ہو جائے گی۔ دوسری خصوصیت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا فرمائی کہ آپ کی امت کے لیے مٹی کو پاکی اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ خصوصیت بھی کسی اور امت اور ملت کو نہیں ملی، یعنی وضو کی جگہ تیمم اور غسل کی جگہ تیمم اگر شریعت کے تقاضے کے مطابق ہو، مثلا پانی موجود نہ ہو یا معالج کی طرف سے پانی کے استعمال کی اجازت نہ ہو، تو مٹی کا استعمال وضو کے بھی قائم مقام ہو جاتا ہے اور غسل کے بھی قائم مقام ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی اور پیغمبر اور کسی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت اور فضیلت عطا نہیں فرمائی۔ انہی خصوصیات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جسم مبارک کے ساتھ آسمانوں پر اور عرش الہی پر تشریف لے گئے، جنت و جہنم کا سیر کیا، پھر واپس تشریف لائے، جسے معراج کہتے ہیں۔ اور مشہور قول کے اسی مہینے کے رجب المرجب کی 27 رات کو یہ واقعہ پیش آیا، اسی لیے اس مہینے کو معراج کا مہینہ کہتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نماز بطور تحفہ عطا فرمایا، نماز فرض فرمائی، کیونکہ سفر معراج میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فریضہ عطا فرمائی وہ فریضہ صلاۃ ہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح رمضان کا مہینہ روزے کی عبادت کا مہینہ ہے، اسی طرح رجب المرجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ تو جب یہ مہینہ آتا ہے تو نماز کی سالگرہ بھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع معراج کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ نماز ایک بہت اہم عبادت ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ بزرگوں کے اس قول سے ہوتا ہے جو انہوں نے لکھا ہے کہ اگر یہ سجدے والی عبادت اسلام میں نہ ہوتی تو مسلمانوں کو یہ دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہوتا کہ ہمارے مذہب میں عبادت و بندگی ہے، کیونکہ جس مذہب کے اندر بھی سر کو زمین پر ڈالنے والی عبادت نہیں ہے، دراصل اسی مذہب میں عبادت ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ عبادت کے معنی آتے ہیں
عظمت اور عزت والی چیز کو معبود کے قدموں میں ڈال دینا۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ انسان کی طرف سے معبود کے سامنے ذلت و پستی کا وہ درجہ اختیار کیا جائے کہ اس کے بعد ذلت و پستی کا کوئی درجہ باقی نہ رہے، اور سب سے زیادہ عزت و عظمت والی چیز کوئی نہیں ہے، اور زمین سے زیادہ پستی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو جب ایک انسان انتہائی عظمت والی چیز سر کو بالکل پستی میں لے جا کر ڈال دیتا ہے، زمین پر سر رکھ کر سجدہ کرتا ہے، اسی کا نام عبادت ہے، اور یہی عبادت اللہ تعالیٰ کو تمام عبادتوں سے زیادہ پسند ہے۔ اسلام کے باقی ارکان کو جو ہم عبادت کہتے ہیں، ان میں ایسی ذلت و پستی نہیں پائی جاتی، صرف تعمیل حکم خداوندی کی وجہ سے ہم انہیں عبادت کہتے ہیں، ورنہ عبادت کے حقیقی معنی مکمل طور پر صرف نماز میں ہی پائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ نفل نماز میں اصول یہ ہے کہ اگر کھڑے ہو کر پڑھو تو پورا ثواب ملے گا، اور اگر بیٹھ کر پڑھو تو آدھا ثواب ملے گا، لیکن واضح رہے کہ فرض نماز بغیر عذر شرعی کے بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ جو نماز بیٹھ کر ادا کی جاتی ہے اس میں سر کو زمین پر ڈالنے کا عمل آدھا ہے، اور جو نماز کھڑے ہو کر پڑھی جاتی ہے اس میں سر کو زمین پر ڈالنے کا عمل پورا ہے، کیونکہ اس میں پہلے سر کو اتنا اونچا اٹھایا جاتا ہے کہ جتنا ممکن ہے، پھر اس کو اتنی پستی میں ڈالا جاتا ہے کہ اس کے بعد پستی کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ یہ کامل درجے کا سجدہ ہوا، لہذا ثواب پورا ملے گا۔ اور فرمایا کہ اگر آپ نے بیٹھے بیٹھے سر کو زمین پر ڈال دیا تو چونکہ آپ سر کو اتنی بلندی پر نہیں لے گئے جتنی بلندی پر لے جانا چاہیے تھا، لہٰذا آپ کو آدھا ثواب ملے گا۔ خلاصہ یہ کہ اسلام میں نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مہینہ نماز کی سالگرہ بھی ہے، اور اس کی آمد سے واقعہ معراج کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ معراج عطا فرمایا تو اس وقت نبوت کا 11واں سال تھا، گویا کہ مکی زندگی جو کل 13 سال پر مشتمل ہے، ابھی اس کے پورے ہونے میں تقریباً 1.5 یا 2 سال باقی ہیں، یعنی 1.5 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لانے والے ہیں کہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے سے پہلے کیا کیا حالات پیش آئے، اولاً مختصر طور پر اسے سمجھ لیجئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور دنیا کے انسانوں کو توحید کا پیغام سنایا تو اپنے پرائے سب کے سب آپ کے مخالف اور دشمن ہو گئے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خصوصیت ہے کہ آپ پر ایمان لانے والے اور آپ کا ساتھ دینے والے، جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، وہی کنیزیں اور غلام بھی ہیں، غریب اور پسماندہ طبقہ بھی ہیں، ہر قسم اور ہر طبقے کے لوگ رفتہ رفتہ آپ پر ایمان لائے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو عام طور پر آپ کے ساتھ دشمنی، ایذا رسانی اور تکلیف دینے کا دور شروع ہو گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، 2 عمروں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو قوت اور شوکت عطا فرما۔
اے اللہ عمر بن حشام یعنی ابو جہل اور عمر بن الخطاب ان دونوں میں سے کسی ایک کے دل میں ہدایت ڈال دے، ایمان کی توفیق عطا فرما تاکہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو، کیونکہ یہ دونوں قوم کے سردار ہیں اور ان کے اندر بڑے عزت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول فرمائی اور انہیں اسلام کے اندر بھیجا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر اسلام اور مسلمانوں کو چار چاند لگ گئے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ صحابہ کرام کہا کرتے تھے جب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے اس وقت سے ہمیں کسی نے کبھی ذلیل نہیں کیا۔ لیکن پھر بھی مخالفت اور دشمنی کا سلسلہ جاری تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے جا رہے تھے، لوگوں کی بھیڑ جمع ہے اور آپ انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم اپنی فلاح چاہتے ہو تو اپنی زبان سے اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ ادا کرو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تدخلون الجنہ۔ اس دوران ایک آدمی آپ کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور آپ پر مٹی بھی پھینک رہا ہے، پتھر بھی پھینک رہا ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ معلوم ہوا کہ آگے آگے جو خوشخبری سناتے ہوئے جا رہے ہیں وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور آپ کا چچا ابو لہب ہے جو آپ کا پکا دشمن ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ابو لہب کے مٹی اور پتھر پھینکنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غبار آلود ہو گیا۔ ایک لڑکی آئی اور اس نے آپ کے چہرے اقدس کو صاف کیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں جن کا نام زینب رضی اللہ عنہا ہے، اور آپ اس بچی سے یہ فرما رہے ہیں کہ اے میری بیٹی، تم اپنے باپ کی اس حالت کو دیکھ کر رنجیدہ نہ ہونا۔ ان قریب وقت آنے والا ہے کہ جو نبی اور مسلمانوں کو ستائے گا وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی قتل کیا جائے گا۔ اسلام کی عظمت اور سربلندی کا دور آنے والا ہے۔ نبوت کے 7ویں سال میں کفار مکہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہماری مخالفت کے باوجود اسلام بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اس لیے انہوں نے ایک معاہدہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم کا بائیکاٹ اور مقاطعہ کر دیا جائے، اور اس طرح کا ایک معاہدہ نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ تمام قبائل نے مل کر اس خاندان کے خلاف عہد کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے یہ عہد نامہ لکھا تھا اس کو تو فوراً ہی سزا مل گئی۔ پہلے اس کے ہاتھ میں ریشہ پڑا، پھر اس کے بعد فالش پڑا، اور ہمیشہ کے لیے اس کا ہاتھ بیکار ہو گیا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کو لے کر شعب ابی طالب کے اندر تشریف لے گئے۔ اور 3 سال کی مدت آپ نے وہاں گزاری۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں مسلمان سخت فقر و فاقہ کی زندگی بسر کر رہے تھے، کیکر کے پتے اور سور کے چمڑے کھا کر گزارا کر رہے تھے۔ بچوں کے کھانے پینے کے لیے بھی دودھ وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ خلاصہ یہ کہ 3 سالہ زندگی قیامت کی زندگی تھی۔ مکمل 3 سال گزرانے کے بعد نبوت کے 10ویں سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر تشریف لائے تو اس وقت آپ کو لگاتار 2 صدمے برداشت کرنے پڑے۔ ایک یہ کہ اسی سال حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے والد خواجہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔
خواجہ ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی اور دیکھ بھال کیا کرتے تھے، ان کی وجہ سے آپ کو بڑی تقویت حاصل تھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سال میرے لیے غم کا سال ہے، اسی وجہ سے تاریخ و سیرت کے اندر یہ سال عام الحزن یعنی غم کا سال کہلاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ گھر کے اندر جو میری رفیق اور مونس و غم خوار تھی وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، اور ماہر جو میری دیکھ بھال اور مجھ سے ہمدردی کیا کرتے تھے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، جس کی وجہ سے مجھے بہت سخت غم اور صدمہ ہوا ہے۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ اب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیقات صالحہ سے نوازیں اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔